بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوق کی دعوت کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین، میری بڑی آرزو ہے میں تیری پیدا کردہ مخلوق کی، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، انسانوں میں ہو یا جنات میں، چرند میں ہو یا پرند میں، الغرض تیری ہر ذہ روح کی دعوت کروں۔ مجھے ہمت اور حوصلے کے ساتھ طاقت عطا فرما کہ میں تیری مخلوق اور اپنی رایا کی دعوتیں عام کر سکوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے فرما بردار بندے سلیمان، سن لے، میری مخلوق انتہائی زیادہ اور قسم قسم کی ہے، تو ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ میرا ہی کام ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں، تو نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تیری مخلوق کو تو ہی جانتا ہے، بھلا میری ایسی بساط کیا، میں تو اسی بہانے تیری مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا پھر تجھے اجازت ہے، جاؤ اور میری مخلوق کے قیام اور طعام کا بندوبست کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ ایسی قیام گاہ دریا کے کنارے بنائی جائے جس میں کل عام کی مخلوق قیام کر سکے۔ آخر ایک ایسی ہی وسیع قیام گاہ تعمیر ہونا شروع ہو گئی، اور 1 سال 8 مہینے کے بعد ایک ایسی ہی عمارت تعمیر ہو گئی جس میں بڑے بڑے کمبے، وسیع میدان، تالاب اور کھانے پینے کا سامان لوزار تیار موجود تھے، اور جنات نے اتنی بڑی بڑی دیگیں تیار کی کہ ہر دیگ میں 700 نفوس کا کھانا تیار ہوتا تھا، اور ایسی کھانے کی 1000 دیگیں تیار کی گئی، اور ہر جاندار کے مزاج کے مطابق کھانا تیار کیا گیا۔ گوشت خور جانوروں کے لیے ہزاروں گائیں ذبح کی گئی۔ اناج کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وسیع میدان میں مخلوق خدا آنا شروع ہو گئی، خیمے لگ گئے، ہر طرف اللہ کی مخلوق بلا امتیاز قیام پذیر ہو گئی۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے۔ ہر جاندار کو اسی قیام گاہ میں ٹھہرایا گیا، اور دریا کو حکم دیا گیا کہ وہ تخت سلیمان کو دریا کے اوپر معلق رکھے تاکہ مخلوق عالم کے ہر متنصف کو دیکھا جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہر طرف نگاہ دوڑا رہے تھے۔ ہر طرف میلوں تک مخلوق عالم کا ایک ہجوم تھا، پکوان پک رہے تھے، اور جنات ہزاروں دیگوں میں طرح طرح کے کھانے پکانے میں مصروف تھے۔ کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا کہ اچانک دریا سے مچھلی باہر آئی اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے کائنات کی ساری مخلوق کی دعوت کی مگر مجھے بھول گئے۔ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ سب سے پہلے کھانا مجھے دیجیے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق، سب کو آ لینے دو، سب کے ساتھ مل کر کھانا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر صبر کر کے کھانا، جتنا ہو سکے اتنا کھا لینا، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بس تھوڑی دیر صبر کر۔ مچھلی بولی، یا حضرت میری خوراک ہی کتنی ہے، صرف 2 لقمے، قسم سے کھانا کھا لینے دو، بڑی بھوکی ہوں۔ مچھلی کی بے تابی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے تم کھانا کھا لو، جتنا چاہو کھا لو۔ مچھلی ایک ہی لقمے میں سارا کھانا چٹ کر گئی اور کہنے لگی، اے سلیمان، بس اتنا ہی کھانا ہے؟ مجھے تو ابھی اور کھانا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا، میری تو ابھی داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی، اور کھانا لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، اے مچھلی، میں نے تو یہ کھانا ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا، اور تو ایک ہی لقمے میں چٹ کر گئی، اب اور مانگتی ہے؟ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، میرا پروردگار مجھے میرا پیٹ بھر کر کھانے کے لیے دیتا ہے، یہ کھانا جو تو نے ساری مخلوق کے لیے تیار کروایا تھا، یہ میرے ایک لقمے کے برابر نہیں ہے، اس پر آپ مان رکھتے ہو؟ آپ کی مہمان نوازی میں تو بھوکی ہی رہ گئی، اگر میں بھوکی رہ گئی
تو باقی مخلوق کا کیا ہوگا؟ وہ میرا رب ہی ہے جو ساری مخلوق کا رازق ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور کسی کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ مچھلی نے یہ کہا اور واپس پانی میں چلی گئی۔ مچھلی کی یہ گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خوف سے غش کھا گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے اور گڑ گڑانے لگے اور حمد و ثنا کرنے لگے۔ اے مالک کل، مجھ سے بھول ہوئی اور بہت بڑی خطا ہوئی۔ میں تو دنیا کی مخلوق کو کھانا کھلانے کا شوق کر بیٹھا، میں نادانی میں ہی ایسی خواہش کر بیٹھا۔ میری توبہ ہے جو میں آئندہ ایسی بات کروں یا چاہوں۔ میرے رب العزت مجھے معاف فرما، تو ہی ہے جو سب کو روزی دینے والا ہے۔ تمام بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیر تک سجدے میں گرے رہے۔